یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ان کی محبت کیسے تھی. کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے شکم پہ جیسے ان کے پیٹ پہ نا یہ امام حسن اور حسین دونوں کھیل رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا اتنا پیار آیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ محبت کروں, یہ تو میرے پھول ہیں. اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اس کا میں چھوٹا سا حدیث کا پارٹ جو ریلیٹڈ ہے اسے وہی سناؤں گی. تو کہتے ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے تو اتنے میں امام حسن اور حسین جو ہے نا انہوں نے لال ریڈ کلر کی کرتا پہنا ہوا تھا. کین یو امیجن بچوں نے لال رنگ کے کرتے کتنے پیارے لگتے ہیں. اور حضرت حسین جو تھے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے, بالکل ایسے لگتا تھا کہ انہی کی شکل اور اسی طرح کا رنگ ٹھنگ جیسے ہوتا ہے, تو بہت پیارے تھے. تو یہ چل کے آ رہے تھے, انہوں نے لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور گرتے چلتے جیسے نیا نیا بچہ چلنا سیکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطبہ ممبر سے نیچے اترے, آ کے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا. بہت پیار کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا, اب شروع کا معاملہ کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال تھی, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی خلافت جو 10 سال تھی, اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال, مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں, مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں, 12 سال تھی. اور پھر حضرت علی جو ہے ان کے 4 مہینے 8 ماہ 4 سال 8 ماہ مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی. پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی. اچھا اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا, وہ بعد کی ہسٹری انشاءاللہ میں آپ کو کبھی وہ بھی سنا دوں گی. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا, کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا, کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا, تو قافلے آتے تھے اور جو بھی ہے بات کرنے کے لیے, اور ساری جگہوں سے جہاں سے بھی مسلمانوں نے اب اتنی فتوحات کر لی تھی تو مشیر آتے تھے, تو وہاں پہ ان کی آسانی بھی تھی. تو حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا. امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے, لیکن اس کے بعد وہ the first time وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے, کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا. اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے جو حکومت تھی وہ اتنی دیر ہی رہی, خلافت اتنی دیر رہی تھی, تو خوارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے, پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا. اچھا 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی, اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی, اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے. اب 2 خلیفہ تھے. اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے, وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے. ہی بیکڈ آف, انہوں نے کیا کیا, ریزائن کر دیا. انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے, کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا, اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے, جنگ جمل, اگر اس دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے, اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا, اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے. حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو, اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے.
اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں رضائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے. حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں رضائن دیا. انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، جو امیر معاویہ، ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے. اچھا جیسے ان کی وفات ہوئی، اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے. اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی. اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ یزید جو تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا. 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں. تو 15 سال کا فرق تھا. امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں، جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7 سال کا کہ یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا. اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا. لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے، جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا بیعت کریں آپ بیعت کریں. اچھا اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں. امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں. گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ تم آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں. اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے. اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے. اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں، کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں. اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں ہوتے تھے، اور پھر 10 محرم کا. تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں. اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے جا کے وہ آتے تھے، اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں. اور یہ وہ اچھا امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین واز ان مکہ، اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ، رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے.
اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں. کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا, اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں. اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی. اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے, کیونکہ ایک ایک بندہ جو آتا تھا نا وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے, کوئی اپنے گروپ کی طرف سے, کوئی اپنی جس طرح سے بھی ایک ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی 30 سے 40 ہزار لوگوں کی بیعت تھی. اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے, انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں, یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں. اب امام حسین اب یہاں سے قاصد چلا گیا, امام حسین کو پیغام ملتا ہے اور امام حسین جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما, حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا, یہ ان کے بیٹے تھے. اینڈ ہی واز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی, مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی, ہم نے ان کے اوپر ایسا سپل کر دیا, فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں, جادو کر دیا یا کچھ بھی. تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا. تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی. تو ہی واز ان مکہ. تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں, کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے, کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ, کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی, آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا, مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے. پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں, ان کو دیکھو یہ خط تو نہیں کہتے, وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے, کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی, کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا, تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں, یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اچھا, اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے. اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں. اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے, تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا, ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ, اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے, ان کو پیسے دے کے, رشوت دے کے, کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے. میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا, بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے, آج بھی لوگ بکتے ہیں, مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں. آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی. میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا, اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی, اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی, ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی. اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا, یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ پہ رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی, کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی, لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا, یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے, تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے, تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا, جیسے اس کو پتہ چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا
ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا. جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ. اچھا یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا. اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو. اچھا یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا. اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو یزید کو پتہ چل گیا ہے. تو اب یہاں پہ اچھا اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں مطلب ہٹا دیا ہے اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں. اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے. اچھا اب کیا تھا کہ پھر اس نے ڈیفرنٹ قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو اس نے بلایا، اور ان کو کسی کو رشوت دے کے، کسی کو تحائف دے کے، کسی کو جس طرح سے بھی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو کس طرح سے، اور امام حسین کے کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا. سب آہستہ آہستہ ڈرتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے اپنے اپنے مقصد سے، کسی کے رشوت ہو، کسی کا اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ لوگ آگے تو ہمیں تو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، تو ہمیں نام مل جائے گا، تو ہمیں پیسے مل گئے، کسی کا کچھ ہو گیا. اچھا اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے. اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل ایک تھیلی نہیں جیسے بڑی سی ہوتی ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی، وہ ان کو دی، اور ان کو کہا کہ تم جا کے لوگوں سے یہ پوچھو کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم نے یہ اسی بندے کو دینی ہے جو مین یہاں کا بندہ ہے، جو یہ پوری مہم جیسے چلا رہا تھا، جو بیک بون جیسے کہتے ہیں نا، اس پوری آئیڈیا کی بیک بون ہے. تو ہم اس کو یہ دینا چاہتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا. تو جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا کہ جو مین ان کا بندہ تھا، اس کو جب اس سے یہ ملے تو کہ یہ بندہ ہے جو مین کام کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے تھیلی وہ دی ان کے پاس، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مین بندہ ہے تو مسلم بن عقیل اسی کے پاس ٹھہرے ہوگے، کیونکہ وہ تو مہمان تھے وہاں پہ. اچھا وہاں پہ جب انہوں نے دیا تو یہ واپس آئے، راتے ابن زیاد کو کہا کہ اثر کلپریٹ تو یہ بندہ ہے جو جس نے ساری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بنتا تو ایسے تھا کہ وہ امیر معاویہ کی طرف کا ہے، لیکن اندر سے وہ امام حسین کے ساتھ تھا. اب ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں. اس نے انکار کیا. تو وہ لوگوں نے جس نے اس کو تھیلی دی تھی ان کو اس کے سامنے بلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بات کھل گئی ہے، اور پھر ان کو اتنا مارا اور کہتے اس کو شہید ہی کر دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی، یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیسے ہوا تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو کبھی. اچھا اب مسلم بن عقیل فائنلی پکڑے گئے، اور ان کو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا گورنر، جو ان کے آرمی کا ہی جیسے بندے تھے، ان کا پورا گروپ تھا جس کو انہوں نے فوج کے بندے تھے، اس طرح سے ان کو بھیجا تھا. اس نے کیا کیا، آ کے جب مسلم بن عقیل کو پکڑا تو انہوں نے کہا تھے تو مسلمانی نا، تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اچھا تم مجھے پکڑ رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ میری اب جان تم لوگ نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ امام حسین کو کسی طرح سے یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ جہاں سے بھی ہے نا وہ واپس چلے جائیں، یہاں پہ سب کچھ بدل گیا، لوگ بدل گئے ہیں اور سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں آئے. اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ تمہارا کام کر دوں گا. اب کیا ہوا کہ امام جو مسلم بن عقیل ہے نا، ان کو قلعے کے اوپر لے جا کے تمام لوگوں کو پہلے بلایا، اکٹھا کیا گیا، اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد. اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو ہم یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں.
اللہ اکبر. اب یہ کس دن واقعہ پیش آ رہا ہے؟ امام حسین 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلے، 9 ذی الحج عرفہ کا دن. اللہ اکبر. اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب جیسے ان کو قتل کر دیا، اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. اب جیسے ہی راستے میں یہ پہنچتے ہیں تو کربلا کے کوفہ کے نزدیک ابھی تھوڑی دور ہی ہے. تو امام حسین نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ میں پہنچنے والا ہوں، مطلب ہمارا قافلہ آ رہا ہے. اچھا، اب ابن زیاد کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کسی بھی وقت میں پہنچیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ اتنا سخت پیرک وہاں پہ کر دیا کہ جو کوئی شہر کے کوفہ کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے، اس کی پوری سکیننگ ہو رہی ہے، جیسے آج کل کی ورڈ میں آپ کہیں، اور چیک کریں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. قاصد جب آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسی شوق میں، مطلب کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل نے جیسے میسج دیا تھا، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ امام حسین بس پہنچنے ہی والے ہیں. تو اس کو پکڑ لیا، اس کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جو ہے اوپر سے ان کو بھی نیچے پھینکا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اچھا، جب یہ قاصد واپس نہیں گیا نا، تو امام حسین نے ایک اور قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے وہ یہ اطلاع دے دے. اب یہ جو دوسرا قاصد تھا اس کو بھی اسی طرح سے پکڑا. جب اس کو قلعے کے اوپر لے جا رہے تھے نا، تو اوپر جا کے اس کو پھینکنے سے پہلے اس نے چیخ کے ایک دم سے کہا کہ لوگوں، امام حسین پہنچنے والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ. اب وہ یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے ہیں. اس کو یہ تھا کہ ابن زیاد نے ایسے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو میں انفارم کر دوں تاکہ یہ لوگ اپنی تیاری کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اب کیا ہوا تھا کہ امام حسین اب بالکل جیسے اس کے کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، بلکہ کربلا کے بالکل پاس ہیں. تو ان کو وہ جو آدمی تھا ابن اشر، جو ان کو پکڑنے آیا تھا مسلم بن عقیل کو، اور ابن اشر نے ہی وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام جو ہے امام حسین کو پہنچا دوں گا. تو ابن اشر کا جو قاصد ہے وہ امام حسین کو ملا، وہ نکلا وہاں سے کسی بھی بہانے سے، اور اس نے جا کے جب ان کو مسلم بن عقیل کا بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے، اور یہ سچویشن ہو گئی ہے اور لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے گا. اللہ اکبر. امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بازی ہی الٹ گئی ہے. اب امام حسین چاہ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائی وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اب واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. اور امام حسین نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چلیں ادھر، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوفہ کے لوگ جو ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی واپس ایسا نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، وہاں پہ سب آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. اب امام حسین آتے ہیں، آگے تھوڑا آتے ہیں، اب وہ قافلہ آگے آ رہا ہے. اب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے خیمے لگاتے ہیں، اور یہ بات ہے 3 ہجری کی، اور بعض کتابوں میں یہ 2 ہجری کا واقعہ آتا ہے اور بعض میں یہ 3 ہجری کا آتا ہے. اب جیسے امام حسین ادھر پہنچتے اپنا قافلہ لگاتے ہیں. اچھا، ابن زیاد نے جیسے اس کو مسلم بن عقیل کا یہ پتہ چلا سب کچھ، اس نے اسی وقت نا ایک بندہ بھیجا یزید کے پاس کہ مجھے آرمی چاہیے، امام حسین ایسے آ رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے، تو مجھے ہیلپ چاہیے. کیونکہ جب اس کو بھیجا تھا تو 17 لوگ تھے اس کے ساتھ، ابھی تک کوئی آرمی نہیں تھی. اچھا، وہاں پہ کیا تھا کہ ایک پوری آرمی جو تھی، اب اس کے آرمی کے نا نمبر آف پیپل بھی ڈفرینٹ کتابوں میں ہے. جو میں نے لیا تھا وہ 4000 کے قریب تھے، جو کہ کسی اور جگہ پہ جنگ کے لیے جا رہے تھے. ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس مشن کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کسی اور ملک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، ان کی تو ہوتی تھی جنگیں. اب یزید نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے کوفہ کی طرف جاؤ اور ابن زیاد کو ملو، ابن زیاد تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا، اب آرمی جو تھی وہ ساری جو ہے وہ کوفہ کی طرف آتی. ابن زیاد کو جب ملتے ہیں، ابن زیاد اب اس آرمی کا جو گورنر تھا نا، آرمی کا اللہ اکبر کمانڈر تھا، وہ تھا عمر بن سعد بن وقاص. عمر بن سعد بن وقاص، اور سعد بن وقاص وہ صحابی تھے
جو بہت جن کا نام تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے تھی، اور اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے اب ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن کیونکہ اب یہ کمانڈر بھی تھے آرمی کے، ان کو جیسے حکم اب ملا، اب یہ ان کو جب اب آگے جا کے انشاءاللہ میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو میسج کیا کہ آپ تین ہجری تین ذی الحجہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، محرم کی 3 کی سوری. تو امام حسین کو میسج بھیجا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے، آپ کا مقصد مطلب کیا ہے یہاں پہ آنے کا. امام حسین نے کہا، پیغام دیا کہ میں یہاں پہ انہی لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں، اور اتنے دیکھیے انہوں نے مجھے خط بھیجے، اتنے پیغام بھیجے، تو انہوں نے مجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو انہی کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں. اب اگر یہ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ واپس جانے دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اگر یہ بدل گئے ہیں تو مجھے بھی ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس نے عمر بن سعد جو تھے ملٹری کمانڈر جو تھے، اس نے یہ پیغام، اب یہ کیونکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے، کربلا میں، اس نے یہ پیغام کوفہ میں بھیجا ابن زیاد کو. ابن زیاد کتنے سال کا ہے؟ 28 سال کا. اللہ اکبر. اس کو پیغام بھیجا. ہی واز ویری ایروگینٹ. اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یا تو ان کو کہو کہ بیعت کریں گے یا پھر میں ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے جب پیغام لے کے امام حسین کو یہ پیغام دیا، امام حسین سیڈ کہ میں 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں، میں کوئی مطلب لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اگر تم مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو نمبر 2 کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید سے جا کے خود بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اپنے کنسرن تھے. اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو تیسری یہ بات ہے کہ مجھے پھر تم میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں اور میں اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا اور میں عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی تم کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمر بن سعد جو ہے نا وہ خوش ہو گئے اس بات سے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. جب وہ پیغام لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سنی، یا بیعت کریں گے یا پھر ان کو جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ اس نے شمر کو بھیج دیا، another ظالم. تو اس نے شمر کو بھیج دیا اور یہ پیغام دے دیا. جب امام حسین کو یہ پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، تو شمر نے کیا کیا، اب آپ کو میں تھوڑا سا میں اب اتنا وہ اپنے اس سے سناتی جا رہی ہوں کہ میں سوچوں کہ میں کوئی نام بھول جاؤں، سوری. اچھا، اب شمر کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا. اب یہ ہے 9 محرم کا واقعہ، ٹھیک ہے. 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ. امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے. کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا، تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے. تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے. ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے. اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، ادھر 4000 کی فوج، اور ادھر دیکھیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے. اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بڑی جانساری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی. لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے
قتل کرتے گئے, ان کو شہید کرتے گئے, اور ایک ایک ختم ہوتا گیا, اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں. اتنے میں شمر نے کہا, اس کے ساتھ شمر کے ساتھ تھا سنان بن انس. سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ. اللہ اکبر. اچھا میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا, وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو. لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی, کیونکہ جو واقعہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے کیا مطلب کس طرح سے بیان کروں. اب کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے شمر نے سنان بن انس کو کہا کہ تم تیر چلاؤ. جب اس نے تیر چلایا تو اس سے امام حسن کو وہ لگا, تو کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھے تو وہ ایک دم سے زمین پہ گرے, اور شمر اور سنان بن اللہ اکبر انس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. تو اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے. اللہ اکبر. اتنا مشکل ہوتا ہے یہ. میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی, اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے. تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے ان کے گھوڑے چلا دی اوپر, ان کے خیموں کو آگ لگا دی. اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب, کیونکہ امام حسن کی بہن تھی, وہ بھی اہل بیت میں سے تھی, وہ ساتھ تھی, ان کے بچے تھے. زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کا بخار تھا, تو he was only 22-23 years old. تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ, گورنر تھے نا, کوفہ آئے تھے خلیفہ بن کے, تو اللہ اکبر حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا. وہ شہزادی تھی نا کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی, اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اتنی عزت, اتنے پیار, اتنے احترام سے رکھا. اور یہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں, جب وہ فارغ وقت میں ہوتی تھیں تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی. اور وہی زینب تھی اس وقت کے کپڑے ان کے کہتے ہیں برا حال ان کا, بھوک پیاس کے ساتھ. اور اس طرح سے جب ان کے قافلہ لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ زین العابدین نے اور باقی پورے جو صاحب اہل بیت تھے, ان کے سر جو ہے وہ نیزوں پہ لے کے وہ ابن زیاد کے پاس گئے. ابن زیاد نے جیسے دیکھا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک تھی, اس کے ساتھ وہ امام حسن کا جو سر کٹا ہوا تھا وہ تشت میں, مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا بڑی سی پلیٹ, اس کے اندر تھا رکھا ہوا تھا. تو اپنی سٹک سے نا اس کی بے حرمتی کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ادھر اللہ اکبر ادھر ایک صحابی رسول تھے, 2 ڈفرینٹ نام آتے ہیں, ڈز ناٹ میٹر. کہتے وہ انہوں نے جب دیکھا وہ بوڑھے ہو چکے تھے, ان کو وہ غصے سے لرز اٹھے. انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہونٹوں سے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے, تم ایسے نہیں کرو. تو کہتے اس نے کہا کہ اگر بوڑھے اگر تو چپ نہیں ہوا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. اور وہ غصے سے نکلے اور انہوں نے نکلتے نکلتے بولتے جا رہے تھے, کوفہ والوں تم نے اچھا نہیں کیا, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو قتل کروا دیا, تم نے اچھا نہیں کیا. اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ تھوڑا سا بریک دوسری طرف لے کے میں آپ کو جاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ پورا قافلہ جو ہے اس کو یزید کے پاس بھیجا گیا. اب مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو یہ خبر پہنچتی ہے. اب دیکھیں کہتے ام سلمہ کو جیسے یہ خبر پہنچی تو اتنا وہ روئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ظالموں پر. جیسے ہی مکہ اور مدینہ میں خبر پہنچتی ہے سب نے ریفیوز کر دیا بیعت کرنے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیعت اٹھا, جن لوگوں نے اس وقت ڈر کے مارے کی تھی نا, سب نے اٹھا لی اپنی بیعت کہ ہم یزید پہ بیعت نہیں کریں گے. اب جیسے یزید کو پتہ چلا اس بات کا کہ سب نے مدینہ اور مکہ میں ایسے ہوا ہے, اس نے کیا کیا, پوری ایک آرمی وہاں پہ بھیجی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا آنیسٹلی واقعہ ہررا, اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اگر آپ کو کے پاس یاسر قادی کی بھی اگر آپ سن سکتے ہیں نا اسپیچ, تو آپ وہ بھی سن کے دیکھیے گا, کیونکہ اس نے سیرہ میں بہت پیارا بیان کیا ہے.
کہتے ہیں واقعہ ہرا جو ہے اللہ اکبر، روح کانپ جاتی ہے. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت، دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں، میں جب پڑھ رہی تھی نا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا نا، اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا، یہ ڈفرینٹ تھا. میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعوں کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا. ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی، ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی کہتے ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا، اور صحابیات جو تھی وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب ولید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے، اس جگہ کو خراب کرتے رہے. تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی، عبداللہ بن زبیر کی تھی، وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ انہیں پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف. اچھا مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتا ہے نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر. مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی. کیونکہ مجھے یہ بھی بات کا پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ابھی انٹر ہو رہے ہیں، کیونکہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو میں نے یہ کہا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے، ان کے وہی ٹیچرز رہیں گے جن سے وہ آلریڈی پڑھ رہے ہیں. یہ والے جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یہ بالکل نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا. دیکھیں رمضان میں یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اتنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو آپ اپنا جو بھی ریگولر قرآن ہے بے شک وہ بھی پڑھتے رہے ساتھ، لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک دفعہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو جب آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی تو دین کی تو سمجھ آ جائے گی نا انشاءاللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اسی دائرے میں ہم لوگ سارے آ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے، آمین ثم آمین. آپ لوگوں نے جس نے بھی ابھی تک جوائن نہیں کیا لنک، آپ لوگ لنک جوائن کر لیں، وہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیچرز دے دیے جائیں گے. اچھا دوسرا میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ جو لنک سے جوائن ہوئے ان کو ٹیچرز مل گئے، کیونکہ ایک ایک گروپ میں ہم نے 50 اسٹوڈنٹ رکھے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا گروپ بنا لیں، جو وہ اپنے فیملی میں فرینڈز میں، یا اگر نہیں بھی کوئی سن رہا نا ایٹ لیسٹ آپ اپنا گروپ بنا کے ان کو جب بھیجنا شروع کریں گے نا تو آہستہ آہستہ ان کو لگے گا کہ چلو سن کے ہی دیکھ لیتے ہیں. اور ایک دفعہ اگر انہوں نے سن لیا نا تو پھر وہ انشاءاللہ وہ سننا شروع ہو جائیں گے. اور پھر وہاں سے آپ اپنے گروپ سے وہ جو ٹیسٹ پوسٹ ہوگا وہ لے لیں، اور وہی آپ اپنے گروپ میں جو واٹس ایپ کا گروپ بنائیں گے اس میں پوسٹ کر دیں. کیونکہ آپ نے جب ٹیسٹ دیا ہوگا تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کیسے کرنا ہے اور کیا ہے. تو اسی طرح سے آپ اپنا جو گروپ ہوگا اس کا ٹیسٹ چیک کریں گے. آپ یہ دیکھے گا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں قرآن نہیں جائے گا، قرآن کا میسج نہیں جائے گا. دیکھیں قرآن کا اصل مقصد تو عمل کرنا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس رمضان میں ہم یہ کام کر لیں کہ کسی طرح سے ہمارے آپ کوئی بھی آپ دیکھیں آپ کے لیے ایک بندے نے بھی اگر سن لیا نا آپ کے گروپ سے تو آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. ایک کی زندگی بدل گئی، آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، آمین ثم آمین. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رمضان میں دیکھیں رمضان کے مہینے میں جو آلریڈی تھوڑے سے بیمار ہے نا
میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جیسے تھوڑا سا بھی گلا خراب ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے تو دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہائے رمضان آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں ایسا نہ ہو کہ میری روزوں میں کوئی پرابلم ہو جائے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت والا رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کے لیے لے کے آئے۔ مجھے عادت ہے رمضان بولنے کی، رمضان ہے، رمضان نہیں ہے، وہ اردو میں بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو اس لیے میں اپنے آپ کو کریکٹ ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اسے۔ اچھا جی، خیر اینی وے، تو اس مہینے میں دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ گزرے۔ یا پاک پروردگار اس ایک مہینے میں جو سب سے بڑی ایک رات آنی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، یا پاک پروردگار ہم سب کو نصیب ہو۔ یا پاک پروردگار ہم جو دعائیں اس مہینے میں مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو بہتر کر کے قبول کر لے۔ میں تو اتنی لالچی ہوں آنیسٹلی، میں تو یہ کہتی نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں نا یا پاک پروردگار یہ دعا میرے حق میں بہتر ہے تو قبول کرنا، میں تو کہتی ہوں یا پاک پروردگار آپ تو اس کو میرے حق میں بہتر کر سکتے ہیں نا، کیونکہ دل ہی اتنا آیا ہوتا ہے۔ وہ دعا جو مانگ رہے ہوتے ہیں یوزلی یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل کہ اولاد ہے، ہم مانگتے ہیں یا پاک پروردگار اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تمہارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، میری تو الحمدللہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے ابھی یہ نعمت، تو اللہ سے ایسے مانگ، اس کی شان کے مطابق مانگے۔ یا اللہ میری تو اتنی چھوٹی سی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی لینا مانگنا ہے نا تو اللہ کی ذات سے مانگو۔ تو یا پاک پروردگار میری دعاؤں کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لیجئے گا، جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کر دے۔ یا پاک پروردگار جن کے گھر میں کوئی پریشانی ہے اس کو ختم کر دے، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا پاک پروردگار اس کو ختم کر دے۔ یا پاک پروردگار جس گھر میں بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی اپنی عافیت انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ اتنا پیارا مہینہ ہے، دعائیں کا مہینہ ہے، رات کو نہ سونے کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے نا وہ 10 سے 700 گنا ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر دیتے ہیں، کیونکہ سارے اجر تو اللہ نہیں دینے ہیں، لیکن یہ اس ایک عمل کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کو دوں گا۔ ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا اس کا اجر ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے روزے قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ دار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش، اپنا کھانا پینا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قیامت کے دن نا دیکھیں جنت میں دروازے ہوں گے نا، ایک دروازے کا نام ریان ہوگا اور اس دروازے سے صرف روزے دار گزریں گے، الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو روزے دار ہے نا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزہ دار کی نیند، وہ سویا ہوا ہے، وہ بھی اس کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، لیکن دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہ ہو ہمارے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ربنا لا تجعلنا منہم، کیونکہ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ڈیفرنٹ رائے دی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے سارا دن روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، سب کچھ کیا، لیکن روزہ افطار کرتے وقت انہوں نے جس مال سے وہ روزہ افطاری کی چیزیں بائی کی تھی نا، وہ ان کا مال حلال نہیں تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیں آج کے زمانے میں یہ چیز کا کتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا مال کے اندر ہمیں شبہ بھی نہ ہو کہ ہمارے مال کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہے، کوئی رشوت ہے یا کسی جگہ سے
آپ کو پتہ ہے کہ کیا بات ہے. تو اس طرح کا کوئی مال کوئی پیسہ ہمارے افطاری کے سامان میں نہ ہم لے لیں، اللہ کرے کہ کسی میں بھی نہ ہو. لیکن دیکھیں روزہ ہی نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا وہ روزہ. اور پھر ایک بعض مفسرین نے کہا کہ سارا دن تو وہ حلال سے روزہ رکھتا ہے اور روزے اپنے آپ کو روکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کا اپنے بھائی کا گوشت یعنی غیبت سے روزہ افطار کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ غیبت کرنے والا جو شخص ہے نا اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بعض مفسرین نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مردار ہے جو ہاں ایک اور انہوں نے کہا کہ اس کا بھی روزہ قبول نہیں جس کے جوارے مطلب جیسے آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، وہ گناہ میں ملوث ہو جائیں کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ ایسے ویڈیوز دیکھنا شروع ہو جائے، کانوں سے ایسے میوزک سن رہا ہے یا غلط چیزیں سن رہا ہے، یا پاؤں ایسی جگہ پہ چل کے جا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں، تو ان کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ غلط بات سننے کے عادی ہیں اور بہت حرام کھانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں برابر گناہ میں شریک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے لیے غیبت نہ کرنا آسان ہے، ہم لوگ اپنے اوپر ایک بند باندھ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے غیبت نہیں کرنی ہے، مجھے کسی کی ایسی بات نہیں سنی، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن پتہ ہے ہم مار کہاں کھا جاتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ میں دکھ سکھ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، اور وہ دکھ سکھ کے اندر اتنی غیبت ہو جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہمارے روزہ اس پہ اگر بات آ جائے گی تو یہ بات کو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا. اور روزہ صرف دیکھیں بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، روزہ ہمارے سارے جوارے کا روزہ ہوگا انشاءاللہ. اور سب سے پیاری بات ہے کہ روزے دار کو دیکھیں ایک ہی بات ہوتی ہے نا کہ اگر یوزلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں، ان کو ہر انسان فرق ہے. کسی کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے، کسی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے. تو ہر انسان ڈفرنٹ طرح سے روزہ رکھتا ہے. تو اگر دیکھیں وہ جا کے آرام سے کہیں پہ بھی اکیلا ہے وہ پانی بھی پی سکتا ہے کہ اب مجھے بہت پیاس لگی ہے، لیکن نہیں پیتا نا، اس لیے کہ ادھر وہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پورا مہینہ اس بات کی پریکٹس ہے کہ اللہ از واچنگ می. تو میں اگر اپنے بھوک اور پیاس کو، اپنے عادات کو، اپنی جو میری زندگی میں ایسی چیزیں تھی جن کو میں اپنے آپ سے دور کر رہی ہوں، میں کس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ از واچنگ می اور مجھے روزے کا ریوارڈ نہیں ملے گا. تو یہی پریکٹس میں نے پھر اپنی پوری زندگی میں اگلے پورے سال اس کی پریکٹس کرنی ہے جب تک رمضان اگلا آ جائے گا، اور پھر ہم اور اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت پیاری سی باتیں تھیں، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول کرے. بہت ایکسائٹمنٹ ہے. آپ لوگوں سے پھر یہ کہوں گی کہ جیسے لنک شیئر ہوتا ہے آپ لوگ پلیز جوائن کر لیں. یہ مت گھبرائیے گا، ٹیسٹ سے بالکل نہیں آپ نے گھبرانا. وہ تو اتنا مزے کی چیز آپ لوگوں کے لیے ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ لگے گا کہ کیونکہ 3 چوائسز ہوں گی کہ یہ سوال کا جواب ہے، یہ ہے یا یہ. آپ نے ایک کو کلک کرنا ہے اور ان میں آپ کو خود بھی آپ دیکھ سکو گے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہوا ہے، اور پھر آپ کی ٹیچر بھی آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے کوشش کیجیے کہ جس تک بھی بات پہنچتی ہے وہ یہ میسج بھی آپ سب کو پہنچا دیں، وہ لنک آپ آگے سب کو شیئر کر دیں، تاکہ اس دفعہ انشاءاللہ وہی بات ہو جائے کہ جس کے ہاتھ میں بھی سیل فون ہے اس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے کسی طرح سے. الحمدللہ رمضان میں تو سارے ہی قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس دفعہ ہم عمل کے لحاظ سے بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہم انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے بھی. کہ ایسے نہیں ہے کہ میں بس پڑھتی جا رہی ہوں، میں نے 3 قرآن پاک ختم کر لیے، میں نے 4 ختم کر لیے. اس دفعہ آپ نے عہد کرنا ہے کہ ایک قرآن میں نے اسی طرح سے ختم کرنا ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ قرآن میں کیا ہے. ایک آپ نازلہ قرآن کی طرح ختم کر لیں، ایک تراویح میں ختم کر لیں انشاءاللہ. تو 3 تو آپ کے ایسے ہی ہو جائیں گے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا کرے انشاءاللہ اتنی کرتے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے، آمین ثم آمین. تو آئیے ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم کریں گے آج انشاءاللہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 74. ہم نے پہلے جو اس سے 73 آیا کی تھی نا، اس میں